بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا حصہ ہے یا نہیں؟ امام مالک اور ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، اور یہی قول احمد کا ہے۔ امام شافعی اور زمانہ حال کے غیر مقلد ظاہریہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے فاتحہ کی، چنانچہ جب فاتحہ وہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ واضح ہے کہ تینوں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت مستقلۃ من القرآن لیست من الفاتحہ، آیت مستقلۃ من القرآن۔ تو قاری صاحب کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت سے پہلے تراویح میں پڑھ لے۔ ہمارے قاری محی الدین صاحب جب تراویح پڑھاتے تھے تو بقرہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک۔ محمد انور شاہ آج کل پڑھاتے ہیں تو وہ غالباً اقرا بسم ربک الذی سے پہلے پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حنفیہ غالباً فاتحہ سے پہلے اونچی آواز سے نہیں پڑھتا۔ ترمذی شریف میں عبداللہ ابن مغفل صحابی کی روایت ہے کہ انہوں نے نماز میں فاتحہ کے ساتھ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھا۔ نماز کے بعد باپ نے بیٹے کو کہا یا بنیا ایاک والحدث فی الاسلام، اے میرے بیٹے بدعت سے بہت بچو۔ صحابہ کرام کو بدعت سے بڑی نفرت تھی۔ انی صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخلف ابی بکر وخلف عمر وخلف عثمان ما سمعت احدا قرأ بهذا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کے بعد ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑھی، ان کے بعد حضرت عمر کی اقتداء میں پڑھی، پھر حضرت عثمان کی اقتداء میں پڑھتے رہے۔ ان میں سے ایک نے بھی فاتحہ سے پہلے اونچی آواز سے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ نے کوئی نماز پڑھائی ہے وہ بسم اللہ نہیں پڑھا تو نماز دوبارہ پڑھائی، یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے۔ وَلَهُ مُجْتَهَدَاتٌ وَعَلَيْهَا مُؤَاخَذَاتٌ۔ جیسے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا ما تقول فی معاویہ یوتر بواحدہ، تو انہوں نے کہا دعہ فإنہ صحابی، اور ایک روایت میں فإنہ فقیہ۔ تو صحابہ یا فقہاء پہ اعتراض نہیں ہے، باقی یہ عمل کمزور ہے۔ کبھی عمل یہ ہے کہ پیغمبر نے، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، پھر ائمہ میں ابو حنیفہ نے، مالک نے، احمد ابن حنبل نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو فاتحہ کا آیت اور جز نہیں مانا، پورے قرآن میں سے لا علی التعیین کسی ایک جگہ ہے۔ اور رہ گیا سورہ نمل، تو سورہ نمل میں جز آیت ہے، پوری آیت ہے انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔